اگلے دن ولیمہ تھا۔ نوشابہ نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور گردن پر سرخ نشان تھے۔ نوشابہ ڈر گئی۔ شادی کے بعد پہلی صبح اور یہ نشان، اس نے میک اپ سے ان نشانات کو چھپا لیا۔ وہ اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ساتھ ہی اس کو یہ بھی فکر تھی کہ راحیل اور اس کے گھر والے کیا سوچیں گے۔ راحیل بالکل نارمل تھا، سب کچھ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوتا رہا۔ نوشابہ آج کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی اور راحیل تہیہ کر کے بیٹھا تھا کہ آج اپنا تمام حال دل کہہ سنائے گا۔ مگر آج رات بھی جیسے ہی اس نے نوشابہ کا ہاتھ تھاما، اس پر بے ہوش کر دینے والی نیند طاری ہو گئی۔ نوشابہ اس کمرے میں نہیں سونا چاہتی تھی۔ کل کے تجربے نے اس کو سخت خوف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ راحیل کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ راحیل، راحیل اٹھے پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر راحیل بہت گہری نیند میں تھا۔ کمرے میں 2 بلب روشن تھے، پھر بھی نوشابہ کو عجیب اندھیرے اور گھٹن کا احساس تھا۔ وہ سرک کر راحیل کے قریب ہو گئی اور اسی لمحے کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا۔ نوشابہ کی چیخیں پھر سے حلق میں گھٹنے لگی۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ اچانک کسی نے نوشابہ کا دوپٹہ پوری قوت سے کھینچا۔ دوپٹہ ہیئر پنوں سے سیٹ کیا گیا تھا۔ نوشابہ کے بال بھی دوپٹے کے ساتھ کھینچتے چلے گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال تھام لیے اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ بالوں پر سے زور ختم ہونے لگا، مگر نوشابہ کا سر گھوم رہا تھا۔ گھپ اندھیرے میں راحیل کی سانسوں کے علاوہ کسی اور کی سانسوں کی آواز بھی تھی۔ آیت الکرسی پڑھتی نوشابہ راحیل کے قریب سکڑ سمٹ کر لیٹ گئی۔ گہری سانسیں پھنکاروں میں بدل گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی درندہ سخت غصے میں بیڈ کے پاس چکر لگا رہا ہو۔ نوشابہ ساری رات آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی۔ صبح دونوں کے چہرے زرد تھے۔ بیڈ پر نوشابہ کے سر سے نوچے گئے بالوں کا گچھا پڑا تھا۔ راحیل کا سر ایسے چکرا رہا تھا جیسے وہ شدید بیماری سے اٹھا ہو۔ نوشابہ کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے رو رو کر راحیل کو بتایا، راحیل یہاں کچھ ہے، کوئی آسیب ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ راحیل خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ یہاں کچھ تو عجیب ہے۔ وہ فوری طور پر نوشابہ کو اس کے میکے لے گیا۔ نوشابہ اور راحیل کی حالت دیکھ کر نوشابہ کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے۔ ساری باتیں سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ نوشابہ کے والد نے فوری طور پر اپنے دوست کے والد مفتی عثمان سے رابطہ کیا۔ مفتی عثمان ایک عبادت گزار انسان تھے۔ انہیں اس طرح کے معاملات کا کافی تجربہ تھا۔ مفتی عثمان نے ریسٹ ہاؤس کے اس کمرے کا جائزہ لیا اور بتایا، اس کمرے میں ایک جن کا بسیرا ہے۔ وہ جن نوشابہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس پر عاشق ہو چکا ہے۔ اب اس سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ جن نہ تو راحیل کو نوشابہ کے قریب آنے دے گا اور نہ ہی نوشابہ کو اس شہر سے جانے دے گا۔ ریسٹ ہاؤس کا مالک جانتا تھا کہ ریسٹ ہاؤس کا وہ حصہ آسیب زدہ ہے، مگر وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اب وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ تھا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ راحیل اور نوشابہ کی نئی زندگی کا آغاز ہی پریشانیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ مفتی عثمان نے انہیں تسلی دی اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جن سے مذاکرات کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ ایک بے خوف انسان تھے۔ وہ اور ان کے ساتھی کئی مظلوم لوگوں کو شریر جنات سے نجات دلوا چکے تھے۔ مفتی عثمان اور ان کے شاگرد ساری رات اس کمرے میں چلہ کشی اور عملیات کرتے رہے۔ صبح جب وہ اس کمرے سے باہر نکلے تو لگتا تھا کسی نے ان کے جسموں سے خون نچوڑ لیا ہو۔ مفتی عثمان نے بتایا، جن نوشابہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مگر اس کی شرط ہے، وہ یہ کہ نوشابہ زندگی بھر سرخ رنگ نہیں پہنے گی اور نہ ہی آئندہ کوئی اس کمرے میں قدم رکھے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ریسٹ ہاؤس ایک قدیم حویلی تھا جو کئی سال خالی پڑی رہی۔ جنات نے یہاں بسیرا کر لیا۔ جب سے ریسٹ ہاؤس بنایا گیا تب سے یہ جن اس بات پر خفا ہیں۔ ریسٹ ہاؤس کے مالک نے کہا، آئندہ میں یہ کمرے کسی کو رینٹ پر نہیں دوں گا، بلکہ میں ان کمروں اور اس کوریڈور کو سیل کروا دوں گا۔ راحیل اور نوشابہ اپنی جان بچ جانے پر بے حد خوش تھے۔ وہ اسی وقت اس شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔
सब ही बाहिफाजत घर पहुंच जाने पर खुश थे। राहील और नौशाबा ने भी अपनी जिंदगी का आगाज कर दिया। दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। इस रेस्ट हाउस में गुजरी उन 2 रातों को वो एक भयानक ख्वाब समझकर भुला चुके थे। आज इनकी जिंदगी का यादगार दिन था। इनकी मोहब्बत की निशानी इनका बेटा हम्माद 5 साल का हो चुका था। आज उसकी 5वीं सालगिरह थी। राहील ने अपने बेटे हम्माद की सालगिरह पर अपने बड़े से घर की खुली छत पर एक फंक्शन का एहतमाम किया था। राहील स्टेज की सजावट करवा रहा था। हम्माद कई घंटों से उसके साथ था। वो एक कुर्सी पर बैठा था और बड़ी गहरी नजरों से सुर्ख रंग के गुब्बारों को देख रहा था। राहील ने हम्माद को गोद में उठाया और कहा, बेटा, आपको यहाँ बहुत देर हो चुकी है, चलो नीचे चलते हैं। हम्माद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस सुर्ख गुब्बारों को तक रहा था। राहील उसे गोद में लिए नीचे उतर आया। नीचे भी काफी चहल पहल थी। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। राहील हम्माद को गोद में लिए अपने बेडरूम में दाखिल हुआ। ये लो भाई, अपने बेटे को संभालो, बहुत शरीर। राहील के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। सामने मौजूद मंजर देखकर राहील पत्थर का बुत बन चुका था। सामने नौशाबा सुर्ख जोड़ा पहने खड़ी थी। राहील की नजरें उसके साथ खड़े हम्माद पर जम गईं। राहील की गोद में मौजूद हम्माद भी उस लम्हे उसकी गोद से उतरा और नौशाबा का हाथ थामकर खड़ा हो गया। अब नौशाबा के दोनों तरफ हम्माद था और नौशाबा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।